واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتا ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور المستدرک حاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینیٹ حدیثیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہے. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث پہ بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا، یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ پہلا تو ہمارا بنیادی اختلاف یزید کے ساتھ نہیں ہے، آل امیہ کے سسٹم کے ساتھ ہے جس کا نمائندہ یزید تھا. جب تک آپ سسٹم کو ڈیپ ڈگ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ ایشو سمجھ نہیں آ سکتا. یہ مسئلہ کوئی ایک جنگ کا نہیں ہے، ایک پورے سسٹم کا ہے، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کو ڈیمیج کرنے کا، جو کہ سٹارٹ ہوا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کے چند گورنروں کی اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں. رپورٹ تو پہلے کی بھی تھی، منظر عام پہ میں لے کے آیا ہوں. آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی تھی، ایک عبداللہ بن سبا تھا، 40,000 صحابہ کو ایک بندے نے اس کی مت مار دی. تو پھر تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا کہ 40,000 صحابہ جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، ایک بندے نے ان کی مت مار دی. تو رسول اللہ کی تربیت کدھر گئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بالکل کہانی تھی، صرف آل امیہ کو چھپانا تھا. وہ تو جب میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں سامنے لے کے آیا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحابہ کا اختلاف کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس کی سے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جائے گی. اگر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے تو حضرت آدم کو ہم نے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیا، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، غلطی ہے. وہ تو حدیث ہے کتاب الاوائل کے اندر اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی نے لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. اس پہ شیخ البانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا. نام نہیں لیا نا انہوں نے امیر شام کا، کیونکہ بنو امیہ میں تو وہی ہے. حضرت عثمان نے تو اپنے بیٹے کو نہیں کوئی نامزد کیا، حضرت علی تو ہے بنو ہاشم میں سے، تو حضرت علی نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. اور نبی علیہ السلام کو پہلے یہ چیزیں دکھا دی گئی تھی. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر کے اوپر خواب میں حضرت ابو ہریرہ، آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ لوگوں کے یہاں بڑا پایا جاتا ہے، خدا کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی جان چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ جیسا محب اہل بیت کوئی نہیں ہے. آل امیہ کے دور میں ہوتے رہے، وہ انڈر پروٹیسٹ چیزیں بیان کرتے رہے. یہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے مقالات میں نقل کی ہے 6 جلد کے اندر. خواب انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر کے اوپر آل مروان بندروں کی شکل میں اچھل کود رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب اٹھے اور انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام سخت پریشان تھے. اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ جب سے یہ آپ نے خواب دیکھا آپ کو وفات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا یہ ہونا ہے، تو ظاہر نبی علیہ السلام کو پسند تو نہیں تھا، لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ نے ان کو پہلے بتا دیا نا. ہمیں بھی اپنے معاملات اگر مستقبل والے کچھ پتہ چل دے ہم بھی کئی چیزوں سے ناراض ہوں گے، لیکن وہ تو الٹیمیٹلی تو ہو ہی جانے ہوتے ہیں. بار نبی علیہ السلام نے امت تک یہ بات پہنچا دی کہ آل امیہ کے بندروں، بندر کی مثال دی گئی. یہ بندر کی مثال کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو مغضوب علیہم لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا؟ اصحاب سبت کو بندر. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مغضوب جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اس لیے بندروں کی مثال ایک تمثیل کے طور پہ آپ کو دکھایا گیا ہے. پھر صحیح بخاری میں موجود ہے
حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ میں سے ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کے چہروں کو بھی پہچانتا ہوں, میں ان کے ماں باپ تک کو بھی پہچانتا ہوں, اگر میں چاہوں تو یہ بیان کرتا ہوں, لیکن بیان اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ سامنے وہی لوگ تو حکمران تھے. اور یہی وہ حدیث ہے اس جس کی ایکسپلینیشن میں وہ بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 علوم سیکھے, ایک میں نے ظاہر کر دیا, ایک اگر میں تمہیں جو ہے وہ ظاہر کر دوں تو تم میری گردن مار دو. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ کوئی روحانی علم تھا, نہ روحانی علم نہیں تھا, یہ ساری شیطانیاں جو ہونے والی تھی یہ نبی علیہ السلام نے بتا دی تھی کہ میرے بعد امت کے ساتھ یہ کام ڈلے گا. ابن حجر اسقلانی نے خود یہ ساری باتیں نقل کی ہیں کہ امت کے ساتھ یہ ہوگی, جو ہے وہ شیطنت آل امیہ کی طرف سے. بیسیکلی یہ بتایا گیا تھا ان منافقین, یعنی وہ ان سے جو اس قریش کے ان لوڈوں سے جو تباہی ہونے والی تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے گی. وہ دوسرا علم یہ تھا, پہلا علم تو کتاب و سنت کا ہے, دوسرا وہ ہے تشریح ہے, ہاں 2 پیالے 2 علوم. تو وہ پھر دوسرا ان کو پھکی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ان 2 پیالوں یا 2 علوم سے دوسرا مراد روحانیت کا علم ہے تو پھر آپ کے تصوف کے سلسلوں کے امام تو حضرت ابو ہریرہ ہونے چاہیے. نقشبندیہ, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ میں حضرت ابو ہریرہ کہیں ہے ہی نہیں ہے, حضرت علی ہے. تو یہ وہ ہے مراد, انہوں نے ایک مس لیڈ لوگوں کو کیا. پھر اسی حدیث کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی جو ہے نا قریش کے اس قبیلے کے ہاتھوں ہونے والی ہے. کون سا؟ آل امیہ. ٹھیک ہے, تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے. وہ امت الگ رہتی, ان کا ساتھ نہ دیتی تو معاملات مزید نہ بگڑتے. تو یہ ساری کی ساری پریڈکشن, اسی لیے المصنف ابن ابی شیبہ میں اور اسی طریقے سے سنن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے 60 کے فتنے سے پہلے موت دے دے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے. 60 کا فتنہ کیا تھا؟ امیر شام فوت ہوئے اور یزید حکمران بن گیا, یعنی وہ ایک ایکسٹریم چیز تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے. باقی پوری زندگی وہ بڑی مخالفت کیا کرتے تھے کہ یزید کے دور میں کون کون سے بڑے جو ہے وہ جرائم ہوئے سیاہ. ایک طرف تو آپ سب کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں. یہ کہانی کروائی ہوئی ہے نا, دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے. اور آپ کو پتا ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں. دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں, نبی علیہ السلام کی اولاد, اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے, اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, اور آپ کے یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو. ڈسکس تو ہونا ہے. اب آپ دیکھیں جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, اس پہ آپ مٹی نہیں ڈال سکتے. تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہے تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا, حسین ابن علی کی شہادت.